प्यारे दोस्तों, आपका वेलकम है आज के हमारे नए प्रोग्राम जो कि हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वेल्थ टॉक, और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। मेरी तरफ से आप सबको जहां पे भी हैं जनाब सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। इस प्रोग्राम में हम बेसिकली, इस प्रोग्राम का जो पर्पस है शुरू करने का, वो ये है कि हम इसमें हर वीक पे आपके लिए एक फ़िनेंस और इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक लेके आए। हर दफ़ा एक नया टॉपिक जो आपके लिए मददगार साबित हो, हेल्पफुल हो, आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। आपको पता हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, जहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी बड़ी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में हैं जो एक बहुत प्यारा मुल्क है हमारा कनाडा, मगर टैक्सेस बहुत हाई हैं। क्या ये हकीकत है? इन सारे प्रोग्राम में हम उन सारी बातों को वीकली बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे, जो कि हम महसूस करेंगे कि ये टॉपिक ऐसा है जिसकी हमें ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी। प्रोग्राम का मकसद मेनली ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकूं। मैं कौन हूं? मेरा नाम है जी फजल वदूद। इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। इस प्रोग्राम का नाम है वेल्थ टॉक। अक्सर जो दोस्त बहन भाई रेडियो या टीवी पे मुझे पहले सुन चुके हैं, उन्हें पता है इस इंडस्ट्री में मुझे 27 ईयर्स 27 साल हो चुके हैं। I was a chief underwriter, worked for a very senior position for a different insurance and financial institutions, और जो कुछ सीखा वो आइडिया ये है इस प्रोग्राम का कि वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं, जिससे हम लोग अपने रिस्क को इंश्योरेंस के ज़रिए, टैक्स प्लानिंग के डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने टैक्सों को बचाते हुए और फिर इन्वेस्ट करते हुए ऐसी जगहों पे जहाँ से आपका पैसा आपके लिए मज़ीद पैसा बनाए, ताकि इस प्यारे से मुल्क में जब हम रिटायरमेंट की तरफ जाएं तो हमारे पास एक इनफ इनकम का ज़रिया मौजूद हो और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। तो ये है कॉन्सेप्ट। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिए, टॉपिक भी दीजिए, क्वेश्चंस भी ये पूछिए जिसके जवाब मैं आपको आइंदा प्रोग्रामों में दे सकूं। मेरा नंबर है रीच करने का 905-607-5000, 905-607-5000। तो चलें साहब, आज चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आपको पता है कनाडा में टैक्स सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लोग वेट कर रहे हैं अपने T4 के लिए, और बड़ी जल्दी डिफरेंट अकाउंटेंट्स जो हैं वो बिज़ी हो जाएंगे। आप लोग अपने पेपर वर्क जो है वो गैदर करना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि यार, जहाँ 2020 एक मुश्किल साल था, वहाँ टैक्स का टाइम फिर आ गया। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें कुछ टैक्स सेव किया जा सके? तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, और एज ए फिनेंशियल प्लानर बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल करते रहते हैं, तो मैं आज के ये जो पहली एपिसोड है मेरे प्रोग्राम की, इस पे आज जिस टॉपिक की मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो है RRSP और TFSA। RRSP क्या है हम जानेंगे, और TFSA क्या है, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और दोनों में से क्या चीज़ करवानी चाहिए। मेरा ख़्याल है आपको ये आज का टॉपिक काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि टैक्स सीज़न है और RRSP की डेडलाइन बड़ी ही करीब है। March 1 इज़ द डेडलाइन। तो चलें जी, शुरू करते हैं। RRSP जो है, जैसे आप लोगों को बहुत सौ को पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़े अरसे से कनाडा में हमारे लिए अवेलेबल है। इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। ये वो प्लान है जिसमें साहब आप अपनी जो इनकम है सालाना, एनुअल इनकम, यू कैन
contribute up to 18% of your annual income or $27,230 इस साल का लिमिट है कंट्रीब्यूशन की, विच एवर इज़ लेसर। या आप 18% अपनी ग्रॉस जो आपकी टैक्सेबल इनकम है जो आपके T4 पे आनी है उसका 18% आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप मैक्सिमम $27,230 तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पिछले सालों में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आप उसको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मेरी क्या लिमिट है, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे कंट्रीब्यूट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इनके लिए आप अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए या मुझे कॉल कीजिएगा। नो कमिटमेंट, नो ऑब्लिगेशन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लेट यू नो। मेरे ऑफिस में फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम बैठी है। आई माई सेल्फ कैन गिव यू ओपिनियन ऑन दैट, सजेशन कि कितना आप उसमें कर सकते हैं। मेरे साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया फुल फ्लेज अकाउंटिंग टीम है, हम उनसे भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉल करना है मेरे नंबर पर 905-607-5000। मेरा ऑफिस आपको RRSP की हेल्प के लिए जो है वो लेट नाइट तक खुला है और हम मार्च 1 की मिडनाइट तक काम करेंगे। जिन दोस्तों बहन भाइयों को लास्ट मिनट में भी ज़ाहिर है लाइफ बड़ी मसरूफ़ है दोस्तों, और अगर उसमें आपको लगे कि टाइम गुज़र गया है तो फ़िक्र ना कीजिए, हम लेट तक बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला we'll help you out not only in helping to contribute into this RRSP, बल्कि इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है RRSP के लिए बोरोइंग की ज़रूरत है तो क्विक लोन्स बड़े अच्छे रेट्स पे आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हम RRSP की बात करते हैं और जो दोस्त बहन भाई हर साल या माजी में इन द पास्ट RRSP में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उनसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों, क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर आपका जो RRSP में पोर्टफोलियो था, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसका रिटर्न क्या था? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि आपको टैक्स की ब्रेक तो मिल गई, लेकिन देखना ये है कि अब जो आपने वो RRSP का पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसने आपके लिए काम किया? आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दोज पीपल हु इन्वेस्टेड थ्रू मी लास्ट ईयर, उनकी एवरेज समवेयर बिटवीन 20 से 25% के दरमियान तक रही है। बहरहाल मैं ये कहना भी ज़रूरी समझूंगा कि जो है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अगले साल के लिए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको आइडिया ज़रूर मिल गया होगा कि भाई अगर ये 20-22-25% की बात कर रहा है तो देयर इज़ अ बेटर वे टू इन्वेस्ट। मुझे यहाँ पे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे RRSP के बारे, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और अभी तो TFSA की भी बात बाकी है। तो स्टे विद मी and I'll be right back in a minute. Thank you. Welcome back. Thank you for giving me this short break. Hope अभी तक आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और सोए नहीं हैं, आपको टॉक अच्छी लग रही है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि बात कैसी चल रही थी और आगे आप क्या सुनना चाहेंगे। जो मेरे बहन भाई दोस्त अभी ट्यून इन किया है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, तो मैं क्विकली उनको थोड़ा सा बताऊं। अभी तक हमने जो बात की, ये प्रोग्राम मैं लेके आया हूं जिसका नाम है वेल्थ टॉक। इसको स्पॉन्सर कर रही है मेरी कंपनी इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां हम कहते हैं कि आवर नॉलेज योर पीस ऑफ माइंड। इसमें हम वीकली लेके आया करेंगे तरह तरह के प्रोग्राम जो कि होंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल।
اپنی ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے، آپ کی انشورنس کے لیے، آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ آپ کو ٹیکنیکس اور ٹپس دیے جائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں، جو کہ آپ کو جو ہے بڑے ہیلپ فل ہوں گے اپنی ویلتھ مینجمنٹ میں، ویلتھ جنریشن میں، ریٹائرمنٹ میں، اسٹیٹ پلاننگ میں، اور آج کی ڈیٹ میں رسک کوریج میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے RRSP کی، کہ جس کی ڈیڈ لائن ہے مارچ 1۔ میں نے بتایا کہ RRSP میں جو آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ تقریباً نہیں بلکہ up to 18% آف یور گراس انکم، اور دس ایئر جو ہے وہ $27,230۔ آپ 18% تک اپنی انکم کا RRSP میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا $27,230 تک آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، وچ ایور از لیس۔ اس کے علاوہ جو پچھلے سالوں میں آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور RRSP روم اویلیبل ہے، وہ بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک کویسچن کیا تھا اپنے سارے سننے والے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں سے، کہ وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سالوں میں RRSP میں انویسٹ کیا، انہیں کیا معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر ان کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن کیا رہا، یعنی ان کے پیسے نے ان کے لیے کیا کام کیا، کتنا پیسہ بنایا۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ انویسٹ کیا RRSP میں، انہوں نے جناب سم ویئر بٹوین 20 to 25% ایوریج دے میڈ دیٹ کائنڈ آف اے ریٹرن۔ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جہاں پہ میں نے انویسٹ کیا وہ بڑی ہی سیف سیکیورڈ، اور رسک تو آلویز ہوتا ہے، لیکن دوز ور ناٹ ایگریسو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بہن بھائی آلریڈی انویسٹ کر رہے ہیں اور 6-7-8% پہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اگر میں اس سے اوپر گیا تو رسک بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ اگر آپ کے ایڈوائزر کو پتہ ہے کہ کہاں انویسٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ گارنٹی یا کرسٹل بال تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کل کو مارکیٹس کیسے پرفارم کریں گی، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ مارکیٹ کو ٹائم کر سکتے ہیں، یعنی اس کی اتار چڑھاؤ کو پہلے سے جان سکتے ہیں اور مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر پراپرلی لاجیکلی انویسٹ کیا جائے تو ایک اچھا ریٹرن آپ کا پورٹ فولیو ایک ماڈریٹ پورٹ فولیو بنا کے، جس میں بہت زیادہ رسک نہ ہو۔ ہر بندے کی بائی دا وے رسک ٹالرنس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہی فائنینشیل پلانر کا کام ہے کہ وہ دیکھ کے کرے، تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکتا ہے۔ اور یقین کیجئے 2-3-4% کا بھی ڈفرینس جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف، تو 15-20 سال میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس کے لیے میں کہاں انویسٹ کرتا ہوں اور کس قسم کے پورٹ فولیوز ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 9056075000 جناب میرا نمبر ہے۔ انشور پرو فائنینشیل سروسز میری کمپنی کا نام ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو I'll try my level best to explain how logically I invest into different portfolios۔ اور آپ نے یہ دیکھنا ہے، میں ایک ٹپ دیتا چلوں یہاں پہ، کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس وقت ٹرینڈ کیا ہے۔ فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا۔ بہت سارے لوگ اس کووڈ میں ہم لوگوں نے گھروں سے کام کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ دس از آلسو مے بی ٹیکنالوجی از دا ایریا ویئر یو واننا انویسٹ، لیکن جیسے کہ بہت یہ کامنلی کہا جاتا ہے کہ یو ڈونٹ واننا پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ، تو صاحب اس کو ڈائیورسیفائی اس طرح کیا جائے کہ یہ پورٹ فولیو ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرے، ایک چیز اوپر گئی دوسری نیچے آئی، ایٹ دا اینڈ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ سٹل پرفارم کرتا رہے۔ اس کے لیے آپ کو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے 9056075000 میرا نمبر ہے۔
Fazal is my name from Insure Pro Financial Services. دوست جو بڑی دیر سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مجھے ریڈیو پہ اور ڈفرینٹ میڈیا سے دیکھتے اور سنتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. I started this journey well, I started from back home. That was another financial institution. I did actually 3 MBAs, but point is, when I came North America, I started my career from Wall Street. پریکٹیکلی فزیکلی ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹس کے ساتھ اور ہر قسم کے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا, وال اسٹریٹ پہ اچھے لوگوں سے سیکھا. آج فاسٹ فارورڈ 27 سال کے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. ان سارے عرصے میں ڈفرینٹ انشورنس اینڈ انویسٹمنٹ کمپنیز میں سینئر پوزیشنز لائک اے وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, اس قسم کی جگہوں پہ کام کیا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ ریڈیو ساز و آواز کے تھرو اور اس چینل کے تھرو مجھے بہت سارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہر ویک ملنے کا موقع ملتا ہے, جو کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. اور اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں تھوڑی سی بات کروں گا TFSA کے بارے میں. RRSP سمجھ آ گیا, آپ 18% تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ٹیکس بریک ملتی ہے, یعنی آپ کو ٹیکس کا ریفنڈ آ جاتا ہے, اور آپ کی جو ایسٹس ہیں وہ گرو کرتے ہیں آن اے ٹیکس ڈیفرڈ بیسس. اور جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں اور پیسہ نکالنا شروع کرتے ہیں, اس وقت آئیڈیا یہ ہے کہ آج آپ ہائر ٹیکس بریکٹ پہ ہیں, جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ لوور ٹیکس بریکٹ میں ہوں گے, تھوڑی تھوڑی رقم نکالیں گے تو کم ٹیکس دینا پڑے گا, اور درمیان میں جو آپ کے انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھا گروتھ لے کے آئیں گی. یہ تو ہو گئی RRSP. آپ ایک اور چیز بتاؤں, 71 جس سال یو ٹرن 71 اس ایج تک آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں TFSA کی, اور RRSP اور TFSA میں سے کون سی چیز چننا چاہیے. TFSA جو ہے یہ بیسکلی 2009 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. TFSA اور RRSP میں بیسک بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ RRSP آپ پری ٹیکس ڈالر منی سے لیتے ہیں, یعنی ابھی اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوا ہوتا, جبکہ TFSA جو ہے وہ آپ جناب اپنے آفٹر ٹیکس ڈالر سے خریدتے ہیں. اچھا, جو TFSA ہے اس کے جب آپ نے خریدا, چونکہ آپ نے اس پیسے سے خریدا جس پہ آپ پہلے سے ٹیکس دے چکے ہیں, تو اب جتنی بھی گروتھ ہے وہ آپ کی صاحب ٹیکس فری ہے. اٹ از آلسو اے گریٹ ٹول, کیونکہ اب جتنی بھی گروتھ ہو رہی ہے اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دینا. اس پیارے کنٹری کینیڈا میں جہاں ہم رہتے ہیں اور بہت سا ٹیکس دیتے ہیں, اس میں یہ ایک نعمت ہے, یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے. اب بات آ گئی کہ جناب مجھے TFSA جو ہے وہ پتہ چل گیا, اور اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جناب میں TFSA میں انویسٹ کروں یا میں RRSP میں انویسٹ کروں. تو اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ دونوں کو اگر ایک اچھی طرح ایک کمبینیشن میں یوز کیا جائے, جو کہ ایک آپ کو فنینشیل پلانر ہی بتا سکتا ہے, تو یہ ایک بہت زبردست ٹول بن جاتا ہے. لیکن ایک اگر میں ٹپ دوں رفلی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس وقت لوور ٹیکس بریکٹس میں ہیں, کیریئر کا سٹارٹ کر رہے ہیں, تو TFSA ایک زبردست ٹول ہو سکتا ہے, بیکاز آپ کو بہت زیادہ ٹیکس پے ابھی نہیں کر رہے, آپ ابھی سٹارٹر ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی لمبا پڑا ہوا ہے. تو جو آج پیسہ آپ TFSA میں ڈالیں گے وہ جو گرو کرے گا, اور اگر آپ نے کسی اچھے فنینشیل پلانر کے ساتھ گرو کیا تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ گرو کرے گا. تو اب جو ایک بڑی اماؤنٹ آپ کے لیے تیار ہوگی وہ آپ کو اس پہ ٹیکس نہیں دینا, اس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, جب چاہیں آپ نکلوا سکتے ہیں. اور چونکہ جیسے میں نے ارلی بتایا کہ 2009 میں TFSA شروع ہوا, تو ابھی تک جن لوگوں نے اس کو سمجھ لیجیے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, تو وہ تقریباً
69,500 تک کا لائف ٹائم اس میں روم اویلیبل ہے، اور جتنی بھی اماؤنٹ ہے کسی بھی اماؤنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ بگننگ میں آپ کی ٹیکس سیونگ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سیڈ کے اوپر، بیج کے اوپر اپنا ٹیکس بچانا چاہیں گے کہ جو بڑی فصل کل کو کھڑی ہوگی ٹی ایف ایس اے کی شکل میں، اس پہ اپنا ٹیکس بچانا چاہیں گے۔ لیکن میں پھر اس کو اسی طرح ہی کہوں گا کہ ٹی ایف ایس اے اور آر آر ایس پی ایک گریٹ ٹول ہے۔ آپ کا فینینشیل پلانر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کو کس طرح یوز کریں۔ آپ اپنے فینینشیل پلانر سے بات کیجئے۔ اگر مجھ سے اوپینین لینا چاہیں، آئی ایم آلویز اویلیبل۔ مائی نمبر ٹو ریچ از 905-607-5000۔ تو ایٹ دا اینڈ ایک دفعہ پھر آر آر ایس پی کا ڈیڈ لائن مارچ 1 ہے۔ اٹس اے گریٹ ٹول، آپ اپنی ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں۔ اور میں اگر ایک کوئکلی آپ کو ایگزامپل دوں تو سمجھ لیں ایک فیملی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، اور ان کے 2 بچے ہیں اور 50,000 ان کی انکم ہے۔ اب اگر وہ آر آر ایس پی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو ان کو تقریباً $8,253 ٹیکس آئے گا۔ لیکن اگر وہ $10,000 اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو جناب ان کو جو ہے $4,000 کی ٹوٹل ٹیکس سیونگ ہو جائے گی۔ اس میں کینیڈا چائلڈ بینیفٹ کے بھی نمبر ایڈڈ ہیں، وہ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹیکس کم ہو جاتا ہے، بچوں کا جو چائلڈ بینیفٹ ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، اور آپ کو $4,000 سب فوراً واپس آ گیا، اور آپ کے 10,000 جو ہیں آپ کے وہ انویسٹمنٹ کی طرف چلے گئے۔ اور اگر ایک اچھی طریقے سے اس کو انویسٹ کیا جائے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت شاندار اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے کیسے یہ ورک کرتا ہے، یو کین آلویز کال، مجھ سے آپ ڈسکس کیجئے کہ آپ کے لیے آر آر ایس پی بہتر ہے، ٹی ایف ایس اے بہتر ہے۔ میرا نمبر ہے ریچ کرنے کا 905-607-5000۔ میں ہوں فضل ودود انشور پرو فینینشیل سروسز سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی آراء سے، اپنے فیڈ بیک سے پلیز گیو می یور فیڈ بیک، کویسچن پوچھئے۔ یو کین سینڈ می اے ای میل ایٹ فضل FAZAL@insurepro.net. I spell it for you. FAZAL@insurepro.net. insurepro.net. آپ اس پہ مجھے جو ہے وہ اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں۔ میرے سیل پہ 647-286-4285 پہ آپ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں۔ 647-286-4285 پہ آپ مجھے کویسچن ٹیکس کر سکتے ہیں، میں اس کا پرومپٹلی جواب دوں گا، اور اچھے کویسچن جو ہیں میں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں سب کے بینیفٹ کے لیے اس کا آنسر آن لائن بھی دینا چاہوں گا، تاکہ اس کا فائدہ ہماری کمیونٹی کو ہو۔ پرپس دوستو اس پروگرام کا آخر میں یہ ہے کہ اس 27 سال کے ایکسپیرینس میں جو کچھ سیکھا، ہم نے اپنی کمیونٹی کو وہ پے بیک واپس ریٹرن کرنا ہے، اور کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہم بہن بھائی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ٹیکس سیو کریں لیگلی، کیسے اپنی انویسٹمنٹس کو اچھا بنائیں، کیسے اپنا رسک مینیج کریں، بچوں کے لیے کیسے چھوٹی چھوٹی رقوم جو ہیں، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کل ایک بڑی رقم بن سکتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز۔ اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ پروگرام نیکسٹ تھرسڈے، ویلتھ ٹاک۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے گڈ ڈے، ٹیک کیئر۔